پیدائش پر ابو لہب نے غلاموں کو آزاد کیا تھا، دعوتیں دی تھی، لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے پتھر اور کنکر مارنے والا ابو لہب تھا۔ تو اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دل مغموم ہو گیا تھا، جو پریشان ہو گیا تھا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے قرآن کی آیت نازل فرمائی اور کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ کہ برا تبت یدا ابی لہب وتب، یہ کیا آپ کو بربادی کی دعا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کی بربادی کے لیے دعا کرتا ہے، اور اس کی بیوی کے لیے بھی بربادی کی دعا کرتا ہے کہ وہ لکڑیوں کو باندھ کر لے کر آتی ہے، اور وہاں سے اس کو بھی ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ایسا ہلاک کیا کہ جو لکڑیاں لے کر کے کندھے پہ پہاڑوں سے لے کر آتی تھی، اور بچی بھی جو رسہ ہوتا تھا اس کا گلے میں کیا کرتی تھی، اس کو لپیٹ کر آیا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں پر اس کو ایسا گرایا، اور اس کی وجہ سے اس کو پھانسی لگ گئی اور اس کی موت ہو گئی۔ تو یہ لوگ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، ان کی ڈس ریسپیکٹ کرتے تھے، اور ان کی بے ادبی اور ان کے ناموس پر جو ہے کیچڑ اڑایا کرتے تھے، تو جب سے اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کا جیسا حشر کیا، ان لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ ویسے حشر کرے گا۔ آج تک بھی جتنے بھی لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں تو ان کو کبھی اچھی موت نہیں ہے، یہ سب گندی اور بری موتوں سے یہ لوگ مرے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت ہے؟ کیونکہ انہوں نے پوری زندگی ہمارے لیے وقف کر دی۔ زندگی تو وقف کر دی ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی ہمیں وہ اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ عالم حشر میں بھی ہمارے نبی ہم کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، وہاں پر بھی سب نبی یا ربی اور نفسی نفسی کریں گے، لیکن ہمارا نبی وہاں پر بھی امتی یا امتی 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 کریں گا کہ میری میری امت قیامت کے دن پریشان نہ ہو، میری امت ان کو جہنم میں نہ جائے۔ تو اللہ سب نبیوں کو کرسیاں نصیب کرے گا، سب نبیوں کے لیے کرسیاں پیش کرے گا، سب نبی کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے، لیکن ہمارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کرسی پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے جب تک کہ میری امت کا آخری تو میں اس کرسی پر نہیں بیٹھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کر دے، حساب کتاب کے لیے بلاتے ہیں، اور اس کے بعد جب پورے لوگ جنت میں جائیں گے، اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے رہیں گے۔ تو یہ بہت احسانت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم پر کہ انہوں نے کبھی اچھا کھانا نہیں مانگا۔ ہو سکتا تھا تو اللہ سے ایسے کپڑے مانگ سکتے تھے کہ دنیا میں کسی کے پاس ایسے کپڑے نہیں، سونے چاندی کے کپڑے پہن سکتے تھے۔ ایسے محلات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ سکتے تھے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ پوری دنیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے میں بنائی ہے اللہ نے۔ اور لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، کبھی نرم بستر پر نہیں سویا۔ کیوں؟ کہ میری امت یہ عیش و عشرت میں نہ پڑ جائے، اس لیے سادی زندگی جی، اور کہا کہ میں کبھی پورا پیٹ بھر کر کھاؤں اور کبھی بھوکا کھاؤں، یہ مجھے پسند ہے کہ ہمیشہ بادشاہوں کی زندگی جیو، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اسوہ حسنہ اپنے لوگ ہماری امت فالو کرے کہ یہ کپڑوں میں اور یہ مال و دولت میں اللہ کی رضا نہیں ہے، رضا تو اللہ کو خوش کرنے میں ہے، نمازیں پڑھنے میں ہے، غریب لوگوں کی مدد کرنے میں ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم لوگ ہر وقت درود بھیجنا چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود بھیجنا چاہیے، اور ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ وہ احسانات ہم گنا نہیں سکتے، اور ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہونی چاہیے۔ ہمارے ابو سے زیادہ، ہمارے ممی سے زیادہ محبت ہم کو کس سے ہونی چاہیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارے ابو سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟
ہمارے امی سے زیادہ محبت کس کو ہونی چاہیے؟ پیارے بچوں، ہمارے امی کی محبت ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے ابو سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کو زندگی میں لانے والے، دنیا میں لانے والے، زندگی بخشنے والے یہ ہمارے ماں باپ ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ سے زیادہ احسان ہمارے نبی کا ہے کہ انہوں نے ہم کو ضلالت اور گمراہیوں کے راستوں سے نکال کر ہم کو ہدایت کا راستہ بخشا، ہم کو اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ بخشا، اور ہم کو سچ اور غلط کا فرق بتایا۔ پیارے بچوں، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے اور ہم کو حق اور ضلالت کے راستے میں ہم کو صحیح راستہ نہیں بتاتے تو ہم بھی کسی مندر میں گھنٹا بجا رہے ہوتے، ہم بھی کسی درگاہ پہ سجدے کر رہے ہوتے۔ اگر اس کے کان کے نیچے زور سے مار دیے تو اس کا جواب نہیں دے سکتا، اس سے جھگڑا نہیں کر سکتا، اس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے، اس کی عبادت کرتے۔ وہاں گھر پہ اتنے احسان ہیں کہ انہوں نے ہم کو صحیح اور غلط کا فرق سمجھایا، کس نے ہم کو پیدا کیا یہ اس کا فرق سمجھایا، ہم کو یہ بتایا کہ قل هو اللہ احد، کہ اللہ کون ہے؟ اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ تو ان پہ سب سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے، سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہم کو تمام فتنوں سے ہماری حفاظت ہو، اور جو سب سے بڑا فتنہ ہے